بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو حیدر ٹی وی کے پروگرام منظرنامے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش ہوں گے اور خیریت سے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ محترم کرامت اللہ غوری صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم غوری صاحب۔ وعلیکم السلام نقوی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ صاحب، آپ سنائیے کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ہمارا حال تو ٹھیک ہے، لیکن وہ وطن عزیز کا وطن اول جو ہمارا ہے اس کا حال پتلا ہے، بہت برا حال ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں غوری صاحب، انشاءاللہ بھی اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر ہم خبروں کی بات کریں، جیسے غوری صاحب نے کہا کہ وطن اول سے بات کریں، تو وطن اول میں دو تین چیزیں جو تھیں وہ بہت زیادہ پاپولر رہی اور اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوا۔ ایک تو یہ کہ اکنامکس کا ایک میگزین ہے 1843، یہ ایک اکانومسٹ کی سسٹر پبلیکیشن ہے، اور اس میں ایک بہت ہی واحد آرٹیکل چھپا جو ہے، اور وہ بشرا بیگم عمران خان کی وائف کے بارے میں۔ یہ بات ہے، اس پہ ابھی ہم بات کریں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے جناب آج 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر، اس ترمیم منظور ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ ابھی 27ویں منظور ہوئی نہیں تھی کہ 28ویں کی باتیں کی ہو گئی، اس میں بھی کچھ ہم انسائڈ اسٹوریز کی بات کریں گے۔ اور اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو انٹرنیشنلی جو کل پیر والے دن جو ہے، وہ امریکہ کی جو غزہ امن پلان تھا اس کو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے منظور کر دیا۔ 13 ممبرز کی حمایت میں آئے، جو نے اس کی مخالفت کی، جنہوں نے مخالفت کی اس میں چین اور روس تھا۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر جو خاص چیز ہے وہ ہے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا دورہ امریکہ، جو وہ 18 تاریخ سے وہاں دورہ امریکہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں بش صاحب نے ان کو ریسیو کیا، اور وہ بھی دورہ بہت اہم ہے۔ تو چلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسٹارٹ ہی کرتے ہیں محمد بن سلمان کے دورے سے، اس لیے کہ دورہ بہت اہم ہے۔ 2018 کے بعد یہ 2025 میں دورہ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے اس میں بہت اہم چیزیں ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ کچھ اپنا اسلحہ وغیرہ سعودی عرب کو بیچنا چاہتا ہے، جس میں F-35 بھی شامل ہے۔ اور پھر یہ کہ جو خیال کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ محمد بن سلمان سے وہ خواہش ظاہر کریں گے کہ وہ جو ابراہم ایکارڈ تھا جس میں اسرائیل کو تسلیم کیا جانا ہے، اس پر کچھ بات چیت ہو۔ تو میں جو آخری خبریں آ رہی تھی، میں جب وہ پڑھ رہا تھا، تو محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ابراہیم اکارڈ پر بات ہو سکتی ہے، اس کو منظور کر سکتے ہیں، لیکن شرائط ہیں ان کی۔ تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو غوری صاحب، پہلے تو یہ بتائیں گے کہ سعودی عرب کا جو دورہ ہے محمد بن سلمان، یہ کس لحاظ سے اہم ہے؟ پھر یہ کہ F-35 تو بیچے جائیں گے، لیکن وہ ابراہم اکارڈ جو ہے، تو تمام مسلم دنیا کی جو نظریں ہیں وہ تو اس پہ لگی ہوئی ہیں کہ کیا وہ ابراہم اکارڈ کو منظور کرتے ہیں یا اس کے بارے میں کیا بیان دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں غوری صاحب آپ؟ نقوی صاحب، یہ دیکھیے، آج پتہ نہیں آپ نے وہ لائیو دیکھا تھا یا نہیں، میں تو صبح سے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ آئیز گلوڈ ٹو دی ٹی وی اسکرین، تو میں اپنے ٹی وی کو پر دیکھ رہا تھا وہ جو استقبال ٹرمپ نے محمد بن سلمان کا کیا ہے۔ دیکھیے، میں نے 36 برس فارن سروس میں گزارے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ جی ان تعلقات میں پروٹوکول کی کیا اہمیت ہوتی ہے، پروٹوکول کو کیا مقام دیا جاتا ہے۔ پروٹوکول یہ ہے کہ امریکہ کا صدر، جسے دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور صدر سمجھا جاتا ہے، وہ صرف استقبال کرتا ہے اپنے ہم منصب کا۔ لیکن آج دیکھیں، ٹرمپ نے اس پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے محمد بن سلطان، جو فی زمانہ سعودی عرب کے بادشاہ نہیں ہیں بلکہ ولی عہد ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ولی عہد کا استقبال امریکہ کا نائب صدر کرتا، لیکن ٹرمپ نے جو جن کا پس منظر یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک کاروباری فرد ہیں،
اور ہر ہر کام میں وہ اپنے وہ جو کہا جاتا ہے نا کراچی کی زبان میں کہ وہ 2 ٹکے کا فائدہ، تو ٹرمپ ہر کام میں 2 ٹکے کا فائدہ دیکھتا ہے، لہذا اس نے محمد بن سلطان ولی عہد سعودی عرب کا جو استقبال کیا ہے وہ اپنی نوعیت میں اپنی مثال آپ تھا۔ اوپر امریکہ کے جنگی جہاز اڑ رہے تھے جو سلیوٹ پیش کر رہے تھے، اور نیچے مجھے تو یہ لگا ایک وقت میں کہ شاید محمد بن سلطان کو اسی طرح سے گھوڑوں کی بگی میں لایا جائے گا جس طرح سے اسلام آباد میں عمران خان نے ان کا استقبال کیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ جی جی وہ جی جو شاہی سواری میں بگی میں ان کو لے جایا گیا تھا، لیکن وہ خیر موٹرکیڈ آیا ان کا، اور اس سے پہلے وہ بے شمار گھوڑے تھے جو ان کو جو ان کے جلوس کے آگے چل رہے تھے، اور پھر ٹرمپ نے جو ان کا استقبال کیا کھڑے ہو کر، وہ منتظر تھے کہ محمد بن سلطان کی گاڑی رکے اور وہ دروازہ کھولا جائے اور وہ ان کا استقبال کرے۔ اس کے علاوہ جو اوول آفس میں میٹنگ ہوئی وہ میں نے لائیو دیکھی تھی پوری، اور اس میں ٹرمپ نے جو کچھ کیا وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سفارتی اصطلاح میں اس کو ون ون سچویشن۔ پہلے تو انہوں نے محمد بن سلطان کو کے ساتھ جدید اسلحہ اور ہتھیاروں کا سودا کیا، اور نقوی صاحب آپ کو اندازہ ہے کہ وہ سودا کتنے میں طے ہوا؟ وہ $142 بلین، بلین یعنی جی اگلے چند سالوں میں سعودی عرب امریکہ سے $142 کے اسلحہ اور ہتھیار خریدے گا، جن میں 48 جدید ترین F-35 طیارے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے ان کو قائل کر لیا کہ سعودی عرب نے جو اعلان کیا تھا محمد بن سلطان کے سلمان کے محمد بن سلمان کے امریکہ پہنچنے سے پہلے کہ سعودی عرب امریکہ میں اگلے چند برسوں میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، لیکن ٹرمپ نے اپنی ملاقات میں محمد بن سلمان کو قائل کر لیا کہ 600 ارب سے بڑھا کر 1 خرب $1 ٹریلین ایک منتری وہ سرمایہ کاری کی جائے گی۔ تو ٹرمپ نے تو بہت سلیقے سے بہت ہی کہا جائے کہ کاروباری انداز میں محمد بن سلمان سے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو وہ چاہتے تھے۔ اب اس کے عوض سعودی عرب کو کیا ملے گا؟ سعودی عرب کو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو جدید ترین F-35 48 طیارے مل جائیں گے، لیکن یہ وہ طیارہ ہے جس کو امریکہ نے آج تک باہر کی دنیا میں صرف اسرائیل کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ اسرائیل کو فروخت کیا، امریکہ جو اسرائیل کو اسلحہ دیتا ہے تو وہ دان دیتا ہے، یعنی وہ اس کو گفٹ کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور بہت سے میں ماہرین کی رائے پڑھ رہا تھا، اسرائیل کو تو بہت غم و غصہ ہے کہ سعودی عرب کو یہ طیارے کیوں دیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اسرائیل کو تو امریکہ نے وہ جو کہا جاتا ہے سفارتی اصطلاح میں کہ انسنکیبل شپ بنا دیا ہے، وہ اتنا طاقتور بنا دیا ہے اسرائیل کو کہ اس کے تمام ہمسایہ عرب ممالک اس کی طاقت سے، اس کی عسکری توانائی سے ڈرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب کو جو F-35 دیے جائیں گے وہ اسی کیلیبر کے ہوں گے، انہی صلاحیتوں کے حامل ہوں گے جن صلاحیتوں کے حامل جنگی جہاز اسرائیل کو دیے گئے ہیں، یا ان میں کچھ کمی بیشی کی جائے گی؟ کمی ہی کی جا سکتی ہے، بیشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس پر قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ کیا
اسی مرتبے کے اسی کیلیبر کے جنگی جہاز سعودی عرب کو ملیں گے جس طرح کے اسرائیل کو دیے گئے ہیں. ٹرمپ نے تو یہ کہا محمد بن سلمان کی تسلی کے لیے کہ وہ ٹاپ آف دا لائن ہوں گے، لیکن لائن کا تعین کرنے والا تو بیچنے والا ہوگا نا. وہ خریدار صحیح ہے. تو اس کے لائن کا تعین نہیں کر سکتا. تو اگلا خیال یہی ہے کہ سعودی عرب کو جو طیارے بیچے جائیں گے وہ کم کیلیبر کے ہوں گے، اس کیلیبر کے نہیں ہوں گے جس کیلیبر کے طیارے اسرائیل کو دیے گئے ہیں. اس کے بعد ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ سعودی عرب کے ساتھ ان کا دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے. آپ دیکھیے امریکہ جو دفاعی معاہدے کرتا ہے نقوی صاحب، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ دفاعی معاہدہ ہوتا ہے جس سے کانگریس کی منظوری حاصل کی جاتی ہے، جسے کانگریس اپنا استحقاق دیتی ہے. دوسرے جو امریکہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے دفاعی معاہدہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا ہے یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے جو ٹرمپ کے دور صدارت تک تو قائم رہے گا، اور ٹرمپ جس دن اپنا دور صدارت ختم کریں گے اس دن یہ معاہدہ بھی ختم ہو جائے گا. تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان کو ٹرمپ نے بہت سے لالی پاپس دے دیے ہیں. وہ جنہیں ہماری زبان میں جھنجھنے کہا جاتا ہے کہ دل کے بہلانے کو صحیح. غالب کے خیال اچھا ہے، تو وہ جھنجھنے دے دیے گئے ہیں. اب عربوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کے اتنے مطیع و فرما بردار ہیں کہ وہ بقول شاعر کے کہ کس لیے کیجے کسی گمگشتہ جنت کی تلاش جبکہ مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں لوگ. تو مٹی کے کھلونوں سے جو بہل جاتے ہیں وہ ان کے لیے کیا مطلب آپ اور بالکل کیا. صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ جی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب یہ تو ٹرمپ صاحب تو بہت زیادہ مہربان ہے، بلکہ میں گارجین کو دیکھ رہا تھا، اس نے تو کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ محمد بن سلمان سے مشہوری کے مرنے کا کوئی وہ نہیں ہے، تاج نہیں ہے، تو سب غلط باتیں تھی. لیکن مین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک تو محمد بن سلمان ابراہیم اکارڈ سے سائن کرنے سے تیار نہیں نظر آ. لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ جب یہ جا رہے ہیں اس وقت تک سائن ہو جائیں گے؟ یہ جو ان کے موجودہ دورے میں نہیں، موجودہ جی. دورے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اوول آفس کی ملاقات میں جہاں صحافیوں نے وہاں گنے چنے ہی صحافی بلائے گئے تھے. ایک صحافی نے سوال کیا ابراہم ایکارڈز کے متعلق، تو ٹرمپ نے یہ کہا کہ محمد بن سلمان ابراہیم اکارڈز کے ساتھ متفق ہیں. لیکن فوراً محمد بن سلمان نے یہ کہا، یہ اضافہ کیا کہ یہ رضامندی بغیر شرط کے نہیں ہے، اور شرط وہی ہے جو سعودی عرب جسے برسوں سے دہراتا آیا ہے. اور محمد بن سلمان نے آج جو الفاظ استعمال کیے ان کے کہنے کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے لیے ایک واضح راہ گزر متعین ہونی چاہیے، جبکہ ٹرمپ کے جو 20 نکاتی منصوبہ جس کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی کی ہے اور کل ہی کی ہے، اس میں کہیں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کوئی واضح نشاندہی نہیں ملتی. اور دوسرے یہ کہ سب سے بڑا جو زخم ہے اس 20 نکاتی معاہدے میں وہ یہ ہے کہ کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی ہے. دیکھیے آپ جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہمیشہ اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں ان میں وقت کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہدف ہمیں حاصل کرنا ہے یہ 3 سال کے اندر حاصل کر لیں گے
یا 5 سال کے اندر حاصل کر لیں گے یا 7 سال یا 10 سال کے اندر حاصل ہو جائے گا۔ اس 20 نکاتی معاہدے میں جس کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کی ہے، کسی ٹائم لائن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہا جی گیا ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی کو وہ اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنے اندر اصلاحات لانی پڑیں گی، اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا، اس کے بعد فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کی صورتحال نکل سکتی ہے۔ لیکن وہاں بھی فلسطین کی آزاد ریاست کا نام لے کر کہیں ذکر نہیں کیا صحیح گیا۔ بات۔ اچھا غور صاحب، بات یہ ہے کہ جب یہ معاہدہ چل رہا تھا تو یہ یو این کی سیکورٹی کونسل سے اس پہ ہاں لینا یا نہ سواد لینا کیوں ضروری تھا؟ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے، سب ریجن کے جب ملکوں نے اس کو مان لیا تھا تو سعودیت کو یو این سیکورٹی کونسل میں کیوں پیش کیا گیا؟ دوسرا سوال جو اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایڈریس کر دیے گا کہ چین اور روس نے ابسٹین کیا، جبکہ خبریں یہ آ رہی تھیں کہ چین یا روس میں سے کوئی ایک اس کو ویٹو کر دے گا، تو وہ ویٹو نہ کرنے کی کیا وجہ ہے اور ضرورت کیا تھی؟ نہیں، روس نے تو یہ کیا اس لیے کیا کہ روس کے ساتھ تو امریکہ کا اپنا قضیہ چل رہا ہے، وہ یوکرین پر وہ تنازع ہے جو ٹرمپ کے کہنے کے مطابق پیوتن کو وہ اب تک اس بات پر قائل نہیں کر سکے ہیں کہ وہ ان کی شرائط پر جنگ بندی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آ، ہم پاکستان اس وقت سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر ہے، رکن ہے، اور ہم نے بھی اس معاہدے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس آئی ایس ایف بھیجنے کا منصوبہ ہے، وہ جب تک اس کو اقوام متحدہ کی چھتری حاصل نہیں ہوتی، جب تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی آشیرواد حاصل نہیں ہوتی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ امریکہ کا تو ٹریک ریکارڈ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے عراق پر حملہ کیا تھا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کوئی مشورہ یا کوئی صلاح کیے بغیر۔ اس وقت ان کو اقوام متحدہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اب ٹرمپ کو اقوام متحدہ کی برائے نام ضرورت محسوس ہوئی ہے، اسی لیے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سامنے اس کو اپنے منصوبے کو لے کر گئے ہیں، اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اراکین چونکہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کا قضیہ حل ہو جائے، اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے، لہذا سلامتی کونسل نے اس 20 نکاتی منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ اب چین نے دیکھیے، چین کے تو پالیسی برسوں سے یہ رہی ہے کہ وہ تنازعات میں الجھنا نہیں چاہتا۔ اس کی ترجیح اول اور آخر یہ ہے کہ معاشی طور پر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا جائے اور دنیا کے لیے معاشی طور پر امریکہ کے مقابلے پر چین کی اتنی بڑی طاقت کھڑی ہو جائے کہ دنیا کے وہ ترقی پذیر ممالک خاص طور پہ چین کی طرف راغب ہوں، چین کو اپنا حلیف بنانا چاہیں، لہذا چین اس راستے سے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک چین کا تعلق ہے یہ اس کے لیے صراط مستقیم ہے، لہذا وہ اس سے جی بالکل ہٹنا نہیں چاہتا۔ اچھا، یہ بھی میں دیکھ سن رہا تھا کہ کیونکہ نتنیاہو صاحب جو ہیں وہ اس معاہدے سے خوش نہیں ہیں، بلکہ وہ یو این او میں بھی جب قرارداد پاس ہوئی تو وہ خوش نہیں تھے، اور چین کی کیونکہ وہاں پہ بندرگاہ بھی موجود ہے یا اپنے انٹرسٹ موجود ہیں، تو اس لیے اس نے سوچا کہ صاحب میں اس قضیے سے باہر ہی رہوں تو اچھا ہے۔ نہیں، چین کی کون سے بندرگاہ ہے؟ چین کی تو کوئی ایک بندرگاہ اسرائیل کی نہیں۔ شاید ایک نہیں نہیں اسرائیل نہیں کی نہیں، شاید ایک وہ بندرگاہ تو پہ۔ وہ جی، تو شام میں لتاکیا اچھا پر روس کی
रूस की बहरी अड्डा है, रूस का हवाई अड्डा है। अच्छा चीन का तो कोई ताल्लुक नहीं अच्छा है। चीन चीन ने अपने आप को कभी अच्छा। अस्करी तौर पर इस तरह नहीं फैलाया जिस वाह। तरह से रूस और अमेरिका ने किया है। अच्छा अच्छा, भाई साहब आप चूंकि इसमें रहे हैं सिफारतखाने में, ये मुझे बताएं कि ये जो अमन फौज जाती है, तो क्या आपको अंदाजा है कि पर आर्मी पर्सन जो है वो कितने पैसे मिलते होंगे? क्योंकि मैं देखा था कि एक बहस चल रही थी और उसमें ये था कि साहब वो $10,000 पाकिस्तान चाहता है पर आर्मी पर्सन। ये मतलब ये तो खबर नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्कशन चल रहा था कहीं पे कि जी पाकिस्तान $10,000 चाहते हैं। कितने पैसे मिलते होंगे, कुछ अंदाजा है आपको? नहीं, बहुत ज़्यादा मुशायरा मिलता है नकवी साहब। इसीलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश तो उन ममालिक में शामिल हैं जो बल्कि सरे सरे फहरिस्त हैं जिनकी अफवाज अक़वाम मुत्तहिदा की अमन अफवाज में हिस्सा लेती रही हैं। बल्कि पाकिस्तान का शायद नंबर सबसे आगे है। तो जी सबसे आगे जी। पाकिस्तान के जर्नैल तो आप जानते हैं कि जहाँ पैसे का सवाल होता है तो वहाँ उनका ज़हन बहुत काम करता है। आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तो इस मामले में यूएनओ ने भी काफी दफा तारीफ की है कि अच्छा नाज़िम, अब हम आते हैं जरा अपनी दूसरी खबर की तरफ। और लेकिन अच्छा आप नकवी लोगों को साहब अच्छी तरह देखिए, पता होगा। जी कता कलामी होती है आपकी, जी लेकिन दूसरे जी जी मसले पर जाने से पहले ये बात जी काबिल गौर है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद के आने से पहले, एक दिन पहले, नेतन्याहू ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी हुकूमत के इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि वो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में नहीं है। दूसरी बात बिल्कुल सही। ये दूसरी बात ये कि ये जो 20 निकाती मंसूबा है, इसको हमास ने इस हद तक रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है कि हमास को जो असलहा से पाक करना है, जो डिसआर्म करना है, हमास उसके हक़ में नहीं है। और मैं उनके मौक़िफ़ से इत्तेफ़ाक करता हूँ इसलिए कि अगर वो डिसआर्म हो गए तो वो तो तमाम तर बेदस्तपा हो जाएंगे और इजराइल के रहमो करम पर हो। लिहाजा आप वो बिल्कुल सही। इस शर्त को किस तरह से कबूल कर सकते हैं जो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ हो। सही कह रहे हैं आप अगर साहब, इंशाल्लाह हम इस पे और भी बात करेंगे। मैं इसमें दूसरी खबर की तरफ नाज़िम आ रहा था, और वो ये कि जैसा आप सबको पता है कि एक इकोनॉमिस्ट का एक मैं वो है सिस्टर कंसर्न, वो सिस्टर पब्लिकेशन 1843 पर इसका एक बैकग्राउंड मौजूद है। मैं उस सारे में इसमें नहीं जाता। और जो लोग द इकोनॉमिस्ट को पढ़ते हैं रेगुलरली, उनको अंदाजा है कि इकोनॉमिस्ट का एक रेपुटेशन है, एक स्टैंडर्ड होता है। और 1843 में भी मैं बहुत जमाने से पढ़ रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं, 1843 को नहीं पढ़ता इसलिए कि इसमें जरा लंबे आर्टिकल होते हैं, कई कई पेजेस पे मुश्तमिल होते हैं। तो लेकिन इसका भी एक स्टैंडर्ड, मुझे बड़ी हैरत हुई थी जब मैंने वो खबर को इसमें पढ़ा था जो इमरान खान की वाइफ के बारे में थी। जो कुछ भी इसमें इमरान खान की वाइफ के बारे में इसमें लिखा गया, वो एक मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि जिसको किसी भी अखबार में लिखा जाए। और अगर हम तो मैं अभी भी आज अपनी खबर में भी हम उसके कंटेंट को बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से वो नहायत वाहियात आर्टिकल था। और उसके जो कंटेंट थे वो हमारी जो आप ये कहने के एक तहजीब होती है, हमारी तहजीब से बिल्कुल बरखिलाफ है उस पर बात करना। लेकिन ये कि वो 1843 ने नीचे छाप दिया या छपवाया गया, जो भी है, मुझे अफसोस इस बात पे होता है। दो बातें ऐसी हैं जिसके मुझे बहुत अफसोस होता है इकोनॉमिस्ट के अलावा। इकोनॉमिस्ट ने ऐसा, उनकी सिस्टर पब्लिकेशन ने ऐसा छापा। लेकिन जिस बात पे ज्यादा अफसोस होता है वो ये कि पाकिस्तान का जो क्राइम मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या वो अखबारात हैं, उन्होंने इसको पूरे पूरे सतह पे बड़ी शय सुर्खियों के साथ लिखा है। बल्कि ये कि वो जिन मोहतरमा ने इसको लिखा है, उनका नाम है दुशरत तस्कीन। और वो बड़े उससे क्लेम करती हैं कि साहब उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, मैं उसके बारे में देख रहा था और मेरी कुछ लोगों से बात भी हो रही थी,
तो अब मुझे यही था कि साहब जब ये लिखा गया तो इस पे के कोई क्या एक्शन ले सकता है, या इमरान खान या बुशरा बेगम। तो अभी तक तो मुझे ये लगा कि नहीं, इस पे नहीं ले सकते। लेकिन बहरहाल अब एक तो ये कि ये इसका जो है, तो हम बात करेंगे उसके कंटेंट पे, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बल्कि मैं गौरी साहब आपसे बात करना चाहूंगा दो चीजों के ऊपर। एक ये कि क्या पाकिस्तानी सहाफत इतना गिर गई है कि हम इस तरह के मौजूआत को प्राइम टाइम में, या प्राइम टाइम टेलीविजन जो है उस पर डिस्कस कर रहे हैं, अखबारात में आ रहे हैं। दूसरी जो खास बात है वो ये कि इसके टाइमिंग बहुत अहम है, जिस वक्त ये खबर छापी जाती है। जी क्या कहते हैं आप उसका? नकवी साहब देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया का ताल्लुक़ है, तो उसको तो पहली पहला उसका जो खुसूसी फीचर है वो ये है कि ज़्यादातर अखबारात और टेलीविज़न चैनल्स उन अफराद के या उन ख़ानदानों के दस्तरस में हैं, कब्ज़े में हैं, जो कारोबारी इदारे हैं। और मैं आपको याद दिलाऊं कि वो जो जंग, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ ग्रुप है, उसके जो मुदीर महाम हैं, जो उसके जो मुंतज़िम आला हैं, जो उसके जो मालिक हैं, अ, उन्होंने उन्होंने तो टेलीविज़न पर ये कहा था कि मुझे अपने कारोबार को की तरजीह मंजूर है, मुझे सहाफ़त से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो जिन जिन लोगों की तरजीहात ये हों कि उन्हें सहाफ़त से या टेलीविज़न मीडियम से पैसा कमाना है, वो ज़ाहिर है कि वो किसी भी तरह की सहाफ़त के लिए तैयार हो सकते हैं। और ये जो मज़मून छपवाया गया है 1843 में, ये तो इंतहाई रकीक अंदाज़ का मज़मून है। ये तो वो सहाफ़त है जिसको येलो जर्नलिज़्म के नाम से याद किया जाता है। लेकिन लेकिन इसमें जो इल्ज़ामात बुशरा बीवी पर लगाए गए हैं, वो इंतहाई गैर अखलाकी, रकीक और बदतहज़ीबी के दायरे में आते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है नकवी साहब कि हमारे यहाँ, हमारे पूरे माशरे में एक तरह का आप कह सकते हैं कि अखलाकी और तहज़ीबी ज़वाल है। देखिए, पाकिस्तान की माशी बदहाली, पाकिस्तान की माशी अबतरी और पाकिस्तान के माशी मसाइल तो दुनिया को नज़र आ जाते हैं, इसलिए कि गुर्बत तो छुपाए नहीं छुपती ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला उसका तहज़ीबी और अखलाकी ज़वाल है। इसलिए जी कि बिल्कुल। हमारे माशरे में, हमारा माशरा अब उस नहज पर पहुँच चुका है बदकिस्मती से, कि जहाँ गलत और सही की जो तफरीक है वो मिट गई है। दुरुस्त और सच और झूठ के दरमियान जो ख़त तक़सीम होती है, वो लोगों की नज़र से मादूम हो गई है। और जिस माशरे में से अच्छे और बुरे की तमीज़ उठ जाए, वो माशरा अखलाकी तौर पर दिवालिया हो जाता है, तहज़ीबी तौर पर तबाह हो जाता है। अब पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान कहने को तो नाम नहाद इस्लामी जमहूरिया है, और पाकिस्तान के आइन का जो प्रीएम्बल है वो ये कहता है कि पाकिस्तान पर हाकमियत आला तो अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन ये हाकमियत इस आइन के तहत पाकिस्तान के अवाम को सौंपी जा रही है, एक अमानत के तौर पर। अब आप ये सोचिए कि अमानत में ख़यानत पूरी कौम कर रही है। पूरी कौम अखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुकी है। वो जो मैं कह रहा था कि अच्छे बुरे की तमीज़ जिस माशरे से उठ जाए, जिस माशरे की नज़रों से ओझल हो जाए, वो अखलाकी और तहज़ीबी तौर पर दिवालिया हो जाता है। मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान के
عوام کا، اور عوام کا کیا، خواص کا خاص طور پہ جو مزاج ہے وہ جاگیردارانہ ہو چکا ہے۔ دیکھیے، جاگیرداری کلچر کی سب سے بڑی لعنت کیا ہے؟ جاگیرداری کلچر کی سب سے بڑی لعنت یہ ہے کہ مخالفت کو برداشت نہیں کیا جاتا، بلکہ مخالف کو دشمن سمجھا جاتا ہے۔ اب دشمن کو راستے سے ہٹانے کے لیے اور اس کو زیر کرنے کے لیے دو ہی باتیں ہوتی ہیں: یا تو اس کو خرید لو، اگر وہ بکنے پر تیار نہیں ہے تو پھر اس کو ختم کر دو۔ تو یہی ہوا ہے کہ پاکستان کے بدقسمتی سے پاکستان کے عوام اور خواص کا جو مزاج ہے، جو ذہنیت ہے، جو نفسیات ہے، جو فطرت ہے، وہ جاگیردارانہ سوچ اس پر حاوی ہو گئی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب جاگیردار بننے کے لیے جاگیردار گھرانے میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی بھی بالکل صحیح۔ آپ کسی بھی معاشرتی طبقے میں پیدا ہوں، لیکن اگر آپ کی فکر جاگیردارانہ ہے تو پھر آپ تہذیبی اور اخلاقی زوال کا شکار ہیں۔ اور یہ بھائی صاحب، المیہ کیوں ہے؟ ایک اور جملہ سن لیجیے، آخری جملہ نقوی صاحب، یہ جی بالکل۔ المیہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ برائی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف سفر کرتی ہے۔ اب عام ایک پاکستانی شہری یہ دیکھتا ہے کہ جو جتنا زیادہ کرپٹ ہے، جتنا بدعنوان ہے، جتنے گھپلے کرتا ہے، جتنے غلط کام کرتا ہے، 2 نمبر کے کام کرتا ہے، وہ اتنا ہی معزز ہے، اس کو اتنی ہی اہمیت حاصل ہے۔ اب جب جس ملک کا زرداری جیسا رسوائے زمانہ شخص 2 بار صدر ہو جائے، اس معاشرے کے متعلق آپ کیا کہہ سکتے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں غوری صاحب، میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا، اس میں یہ ہو گیا ہے کہ جو میں کہوں وہ سب کہیں، اور اگر مخالفت ہو تو اس کو تباہ کر دیا جائے۔ اب آپ یہی ہیں؟ جی، دیکھنا کہ معاشرے کے اندر عمران خان ہے، مطلب ہم عمران خان کی کوئی وہ نہیں ہے، سپورٹر نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو جتنی جاتی اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اور آج کی جو خبر ہے نا غوری صاحب، وہ یہ ہے کہ کیونکہ منگل کا دن تھا، ان کی بہنیں اس کو ساتھ ملنے گئی ہوئی تھیں، اور کیونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، شاید 2 ہفتے سے یا 3 ہفتے سے، تو وہ انہوں نے کہا تھا وہاں بیٹھیں گے۔ وہاں پہ سردی ہے، سردی میں جب وہ زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پانی چھوڑا گیا پہلے، اب اس کے بعد جو ہے پھر جب وہ اٹھی ہوں گی یا کچھ ہوا ہوگا، تو ان کی ایک بہن کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں چوٹیں لگی ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے معاشرے میں کہ جس وہ معاشرہ کہ جہاں ٹھیک ہے کہ دشمنیاں ہوتی تھیں، لیکن ایک یہ ہوتا تھا کہ بھئی خاص کر عورتوں اور بچوں کا تو ایک الگ احترام ہوتا تھا۔ عورتیں تو ہم یہ کہتے تھے کہ مائیں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں، بہنیں سانجی ہوتی ہیں، ہم تو ان پہ کبھی، لیکن یہ معاشرہ اتنا گر گیا ہے، اور جب عمران خان کی بہنوں کو اس طرح گھسیٹا جا سکتا ہے، تو آپ یہ سوچ لیں کہ عوام کا کیا ہوگا، جو ہم پچھلے دنوں دیکھتے بھی رہے ہیں کہ عوام کی تو عورتوں کو، یا یہ کہ جب میں وہ نہیں لینا چاہتا جو سیاست میں ہوا تھا کہ بوڑھی خاتون کا گریبان چیر دیا گیا تھا، مطلب یہ معاشرہ ہم کس طرف چلے گئے ہیں۔ نقوی صاحب دیکھیے، وہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں۔ فسطائی طاقتوں کے لیے ایک بڑا ہینڈی کیپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے ان کے ذرائع کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی جھوٹ منظر عام پر آنے سے رہ نہیں سکتا، رک نہیں سکتا۔ اور آج جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو فسطائی سلوک کیا گیا ہے، جو بہیمانہ سلوک کیا گیا ہے، یہ تو اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جب رسول کے خاندان کی بیٹیوں کو کے سروں سے چادریں کھینچی گئی تھی۔ تو یہ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان پر تو اس دور فسطائیت میں وہ یزیدی ٹولہ حکمرانی کر رہا ہے، جس کے
جس کے نزدیک کوئی اخلاقی حد نہیں ہے، کوئی تہذیبی حد نہیں ہے، اور وہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کی کسی تہذیب یافتہ معاشرے سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو پاکستان میں تو اس وقت ڈنڈے کا راج ہے، اور یہ جو جو ابھی ہم بات کر رہے تھے 1843 کے اس جی انتہائی رقیق اور مذموم صحافت کی، جس میں عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے کردار پر کیچڑ اچھالی گئی ہے، تو سوشل میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسٹوری بھی پلانٹ کی گئی تھی، اس کو باقاعدہ رشوت دی گئی ہے اس لکھنے والے کو، بلکہ کچھ لوگوں کا اندازہ تو یہ ہے کہ $5 لاکھ دیے گئے ہیں اس کو یہ مضمون لکھنے کے لیے۔ تو پاکستان پر جو اس وقت یزیدی ٹولہ حکمراں ہے، وہ تو جنگل کے قانون پر چل رہا ہے۔ اس کے نزدیک تو جب تک اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جب تک اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ عمران خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنا چاہتا ہے۔ دیکھیے، میں کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، اس لیے کہ شجاعت کا حامل تو کبھی ظلم نہیں کرتا، وہ تو کبھی اخلاق باختہ حرکتیں نہیں کرتا، وہ تو کبھی تہذیبی قدروں کو پامال نہیں کرتا۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں، لیکن نقوی صاحب آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اسلامی شاعر کی، اسلام کے بنیادی ارکان کی جتنی بے حرمتی پاکستان میں ہوتی ہے، اور ان کے ہاتھوں ہوتی ہے جو اپنے آپ کو طاقتور کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاکستان کا مالک و مختار سمجھتے ہیں، ان کے ہاتھوں پاکستان میں اسلامی شاعر بھی بدنام ہو رہے ہیں، ان کی توہین اور تذلیل بھی ہو رہی ہے، اور ہماری جو گنگ و جمنی تہذیب تھی، گنگا جمنی تہذیب تھی، اس کی تو دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں ان لوگوں نے۔ خدا معلوم کہ یہ کیا سمجھتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ استثناء حاصل کر لیں گے تو بھائی وہ اس منصف لیکن ازل کی غوری صاحب عدالت میں آپ کی جب قطع پیش کلامی ہو ہوتی گئے۔ غوری جی صاحب آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے، جو استثناء ہے مولوی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی غیر اسلامی ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل، ہے کہ پاکستان جو اسلامی جمہوریہ ہے اس کے آئین میں اب غیر اسلامی باتیں شامل ہو۔ انتہائی غیر اسلامی باتیں شامل ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اے، زرداری جیسے نامی ڈکیت کو، چور کو استثناء مل گیا ہے کہ تا حیات ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی احتساب نہیں ہوگا، انہیں کسی عدالت میں کے کٹہرے میں نہیں لایا جا سکتا، اور یہی استحقاق انہوں نے جو حاصل کر لیا ہے، جو اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کہتے ہیں، جو پاکستان کے مالک و مختار بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ کسر تو یہ رہ گئی ہے کہ عاصم منیر کی تاج پوشی کسی دن نہ ہو جائے تو وہ پاکستان کے شہنشاہ بن جائے، ان کو بھی تا حیات استثناء حاصل ہو گیا ہے۔ لیکن نقوی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ جن کو یہ یقین نہیں ہے کہ ان کو ایک دن مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد اس منصف ازل کی عدالت میں پیش ہونا ہے، جہاں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہوگا، جہاں کسی جھوٹی گواہی کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو بے گناہ اور معصوم ثابت نہیں کر سکے گا۔ غوری صاحب اب آپ کو بھی شاید یاد ہوگا، بھی ہوگا، جس دن یہ پاس ہوئی ہے ترمیم، اس کے اگلے دن فائنینشل ٹائمز نے اپنا ایک اداریہ لکھا تھا، اور اس اداریے کا جو عنوان تھا وہ تھا کہ دا کیوریس رائز آف پاکستان ملٹری اسٹرانگ مین۔ اب اس اداریے میں کیا لکھا تھا، اگر یہ سارا کچھ پڑھ کے بتایا جائے تو یقین مانے ہمارے چینل پہ پابندی لگے۔ تو لیکن یہ کہ اس میں جو چیدہ چیزیں موجود ہیں، اس لیے میں نے اس کو آج شامل نہیں کیا تھا، کہ آپ کی بات سے بات نکل آئی
وہ یہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں اداریے میں کہ پاکستان کے عسکری سربراہ کی تیزی سے بڑھتے ہوئے اقتدار نے دنیا بھر میں دلچسپی پیدا کی ہے، اور یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ بالادستی کس سمت میں جائے گی۔ اور وہ بعد میں اس کو ملایا انہوں نے مصر کے جنرل سیسی کے ساتھ۔ تو بجائے اس کے کہ اب یہ، سوری معاف کیجیے گا، یہ اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی، ہم لگ گئے وہ 1843 کی اس میں پوائنٹس کے اندر۔ خیر، وہی جب ہم آتے ہیں، ذرا ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن اب ہم آتے ہیں ذرا 27ویں ترمیم کے اوپر۔ 27ویں ترمیم منظور ہو گئی، جیسے بھی ہوئی سب کچھ ہو گیا۔ 27ویں ترمیم میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اشرافیہ کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ وہ سب کچھ کر چکی جو اسے کرنا چاہیے تھا، تو کب یہ گورنمنٹ وہ اقدامات کرے گی کہ جس سے پاکستان کا جو نارمل آدمی ہے، جو کامن مین ہے، جو عوام ہے، ان کو بھی کچھ فائدہ پہنچے۔ اس لیے کہ اس کے بعد 27ویں کے بعد اب اعلان ہو رہا ہے 28ویں کا۔ 28ویں کے اندر بھی پاکستانی عوام کے لیے، اس غریب طبقے کے لیے جس کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم صرف اور صرف 27ویں 28ویں پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے، صرف اشرافیہ کے لیے۔ تو پاکستان کا غریب عوام کیا کرے؟ پاکستان پر جو فسطائی طاقتیں مسلط ہو گئی ہیں نقوی صاحب، ان کے نزدیک عوام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ عوام تو ان کے نظروں میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، جنہیں جنہیں پیروں تلے کچلا جا سکتا ہے، جنہیں ختم کیا جا سکتا ہے، جنہیں مٹایا جا سکتا ہے۔ جن اور عوام کی فلاح اور بہبود کی بات تو بہت بات کی ہے نقوی صاحب۔ یہ تو ایک ٹولہ ہے جو جس کی رہنمائی عسکری جرنیل کر رہے ہیں، اور ان کے حلقہ بگوش وہ ہیں جو سیاسی طالع آزما کہے جا سکتے ہیں۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں سیاسی گماشتے جنہیں قوم رد کر چکی ہے، مسترد کر چکی ہے۔ 8 فروری 2024 کو جو انتخابات ہوئے تھے، اس میں تو پاکستان کے عوام نے بیک جنبش قلم عمران خان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ عمران خان کو یہ اپنی قیادت کے لیے منتخب کیا تھا۔ تو یہ بات ان کو منظور نہیں تھی جو پاکستان کو اپنی موروثی جاگیر اور جائیداد سمجھتے ہیں، لہذا انہوں نے انتخابات کے نتائج میں گھپلا کیا اور ان لوگوں کو اقتدار کی مسندوں پر بٹھا دیا جنہیں عوام کی اکثریت مسترد کر چکی تھی، اس لیے کہ پاکستان کے عوام ظاہر ہے کہ بیوقوف نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کس کردار کے حامل لوگ ہیں، یہ کس طرح سے بدعنوانیاں کرتے رہے ہیں، کس طرح سے کرپشن کو انہوں نے اپنے دور اقتدار میں فروغ دیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون نافذ ہے، جنگل کا قانون رائج ہے، اور وہ قانون صرف طاقتور کو گردانتا ہے، کمزور کے لیے اس کے نظام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا غوری صاحب، ہمارے پاس اب بالکل ٹائم ختم ہو گیا ہے، صرف آپ کے قطع کا ٹائم موجود ہے۔ ناظرین خان، یہ ہماری آج کا ڈسکشن تھا، ابھی ہم قطع کی طرف جاتے ہیں غوری صاحب کے۔ میں یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ججز کے استعفے آنے لگے ہیں، اور کچھ وکلا تحریکیں بھی شروع ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ یہ تحریکیں آگے بڑھ پاتی ہیں نہیں بڑھ سکتی، اس لیے کہ یہ منافقانہ جو منافقت پاکستان میں بہت ہے۔ لیکن یہ کہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پہ اور 28ویں ترمیم پہ بات کریں گے، اس لیے کہ 28ویں ترمیم میں کیا آنے والا ہے، وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے پروگرام میں پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو بتائیں گے۔ ولی صاحب، آپ کے قطع کی بات ہوگی۔ نقوی صاحب، جس صورت کے ساتھ، جس چابک دستی کے ساتھ پاکستان کے آئین میں ایک کے بعد ایک ترمیم ہو رہی ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگلے ہفتے جب ہم اپنا پروگرام کریں گے تو اس وقت تک 28ویں ترمیم بھی منظور ہو چکی ہوگی۔ تو
ये तो ये तो ये तो वो टोला है जो जो कुछ ना कर गुजरे वो कम है। तो आज का कथा भी जी उसी, वो जो मैं तहजीबी और अखलाकी जवाल की बात कर रहा था, उसी पस मंज़र में जी मैंने ये 4 मिसाल कहे हैं कि देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान का बनाने वाला, पाकिस्तान का बाबाए कौम एक कानूनदान था, और कानून की जी पासदारी उसके किरदार में इस हद तक थी कि वो कभी उसने ना कोई कानून तोड़ा, ना कभी वो फरंगी की जेल में रहा। तो बिल्कुल सही। इसी तासुर में मैंने ये 4 मिसरे कहे हैं कि क्या ख्वाब था अजदाद का, ताबीर मिली क्या? क्या ख्वाब वाह था अजदाद वाह का, ताबीर मिली क्या? अमराज की अस्कीर की तासीर हुई क्या? अमराज वाह की सुभान अल्लाह। अस्कीर मुराद की की तासीर हुई क्या? तासीर। अजदाद के खाके में भरे रंग वो हमने, अजदाद के वाह खाके में आजाद भरे बातें। रंग वो हमने, नक्काश ने क्या सोचा था, तस्वीर बनी क्या? वाह नक्काश वाह ने सुभान क्या अल्लाह। सोचा था, नक्काश ने क्या सोचा, तस्वीर बनी क्या? तस्वीर बनी क्या। आप बिल्कुल सही कह रहे ये हैं नाजिक साहब, ये बिल्कुल अलमिया खत्म है बहुत। पाकिस्तान का। हम जी तो बिल्कुल अपने सही आप कह रहे हैं कि हम तो अपने अजदाद और असलाफ के खाइन हैं, हम तो उनके मुजरिम हैं नकवी साहब। हमने उनके ख्वाबों को बिल्कुल सही। वो भयानक ताबीर बख्शी है जिसकी उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जी नाजिक साहब, अब हमारा वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। और वाकई आज गौरी साहब का जो कथा था, हमेशा की तरह आज भी बिल्कुल हस्बे हाल था कि जो हो रहा है वो उन्होंने। और यही कहते हैं कि शायर जो है वो समंदर को कूजे में बंद कर देता है, जितना आप सोचें उतना ही आप उससे एग्री होते चलेंगे। नाज़रीन हम इसके साथ साथ अपने मेजबान अनवर नकवी को और करामतुल्लाह गौरी साहब को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर बुध वाले दिन आपके हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।